لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کے لیے صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ٹاپک انشاءاللہ جو ڈسکس ہوگا وہ ہے نماز جنازہ. انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ ہماری محترم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں. انشاءاللہ جب یہ ٹاپک وہ مکمل ہوگا ان کے اس کے بارے میں ہم ان سے سنیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اور ڈسکشن کے بعد جو ایک دعا ہے جو اس میں انہوں نے پڑھوائی بھی ہے، سکھائی بھی ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کو مزید سکھایا جائے گا میت کی مغفرت کے دعاؤں کے حوالے سے. تو ہم شروع کرتے ہیں. جی اوور ٹو یو آمنہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کی مشروعیت۔ نماز جنازہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے مشروع ہے، یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہے، جب ایک آدمی اسے ادا کرے گا تو یہ کافی ہو جائے گا، یعنی ایک بھی بندہ پڑھ لے تو جنازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ میت کے لیے بڑا مجمع نماز جنازہ ادا کرے، کیونکہ یہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی اہمیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو، اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو۔ یعنی بعض اوقات لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو کرنی چاہیے۔ اور جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جنازے میں جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کا حکم بھی دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہمیں جنازوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو، ایسا کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ یعنی جب انسان دوسرے پر موت کے مراحل کو دیکھتا ہے تو ساتھ ساتھ اسے اپنا آپ یاد آتا ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ پھر خاص طور پر معاشرے کے کمزور لوگوں کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، یعنی جو لوگ غریب ہوں، جو بہت مشہور نہ ہو، کیونکہ جو لوگ ویسے بہت مشہور ہو جاتے ہیں، بہت پاپولر ہو جاتے ہیں، ہر دل عزیز ہوتے ہیں، تو کوئی نہ بھی کہے تو لوگ ان کے جنازے میں خود بخود شریک ہو جاتے ہیں، یا شریک ہونا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کہ جو کمزور ہوں، مجبور ہوں، ان کے جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے۔ جب انسان غریبوں اور کمزوروں کے پاس بیٹھتا ہے نا تو شکر گزار ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے سے اوپر والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو غم ہی لے کے لوٹتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لوگ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم انہی سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ہم سے بہت آگے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جنازے کی بھی فکر کیا کرتے تھے۔ یزید بن ثابت جو کہ زید بن ثابت سے بڑے تھے، ان کے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جب آپ بقیع قبرستان میں پہنچے تو آپ کو ایک نئی قبر نظر آئی۔ آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ نے کہا یہ فلاں خاتون ہے، یعنی فلاں خاتون کی قبر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے پہچان لیا کہ اچھا فلاں کی قبر ہے، اور فرمایا تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا کہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے اور آپ روزے سے تھے، تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہم آپ کو تکلیف دیں، تو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، یعنی آئندہ یہ بات مجھ تک نہ پہنچے کہ تم نے بغیر میری اطلاع کے اس طرح کسی کو دفن کر دیا۔ جب تک میں تمہارے درمیان زندہ ہوں، موجود ہوں، تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اس کی اطلاع کیا کرو، کیونکہ میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت کا باعث تھے۔ پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں، یعنی نماز جنازہ وہیں پڑھا دی۔ کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہوتا ہے، اس میں رکوع اور سجدہ تو ہوتا نہیں، تو اس لیے قبرستان میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے، اور ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب۔ اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قرات لے کر لوٹتا ہے، یعنی دفن میں ساتھ نہیں گیا، صرف جنازہ پڑھا ہے اس نے۔ ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے۔ جب ان کو ابو ہریرہ کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے تو بہت سے قرات ضائع کر دیے، یعنی ہم دفن تک ساتھ نہیں گئے۔ جنازہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا: مریض کی تیمارداری کرنے والا، جنازے میں شریک ہونے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے والا،
امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا، یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی ایذا سے محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا اور وہ لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہے، تو ایسے لوگ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ جنازہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی ضمانت بھی ہے، یعنی وہ آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا اور اگر وہ اسی سمت میں فوت ہو گیا تو اس کا ضامن بھی اللہ ہوگا۔ ایسے شخص کو عزت کا حلہ ملے گا۔ عمر ابن حزم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے تو اسے اللہ قیامت کے دن کرامت کا لباس پہنائے گا۔ پھر جنازے میں کثیر تعداد کی اپنی ایک اہمیت ہے، یعنی زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کیا گیا؟ تاکہ جنازہ بڑا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی پر 100 لوگ نماز جنازہ ادا کریں گے اللہ اس کو بخش دے گا۔ پھر اسی طرح 40 پر بھی آتا ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو شرک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کرے گا۔ پھر اسی طرح جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت جنازہ پڑھ دے اس کے حق میں ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی، اور یہ 40 لوگوں پر مشتمل جماعت ہو۔ جنازہ لے جانے کے کچھ آداب ہیں۔ جنازہ جلدی لے کر جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے کر چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو، وہ جگہ اس کے لیے دنیا سے اب بہتر ہے، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر جنازے کے آگے اور اس کے پیچھے چلتے تھے، یعنی کبھی آگے ہو جائے انسان اور کبھی پیچھے ہو جائے، درمیان میں جنازہ ہو، ٹھیک ہے؟ جنازے کے آگے بھی کچھ لوگ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور پیچھے بھی۔ آپ نے فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل لوگ اس کے پیچھے، آگے، اس کے دائیں، اس کے بائیں اور اس کے قریب قریب چلے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک کراؤڈ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے اسی طرح افضل ہے جیسے فرض نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت اکیلے پڑھنے پر ہے، یعنی پیچھے جانا زیادہ بہتر ہے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں، یعنی اگر کوئی عورت جاتی بھی ہے تو اس کے لیے اجر نہیں۔ ہاں جنازہ پڑھ سکتی ہے لیکن قبرستان تک جانا منع ہے اس کے لیے۔ پھر جنازہ خاموشی سے لے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے، لیکن آج کل آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جنازوں کو سیاسی جلوس بنا لیا جاتا ہے اور اس میں نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس میں اونچی آواز سے کبھی ذکر کیے جاتے ہیں کبھی کچھ اور، تو ایسی چیز منع کی گئی، کیونکہ وہ ایک ہیبت ہوتی ہے نا، اور ایک خوف ہوتا ہے اور ایک سکینت اور ایک وقار ہونا چاہیے اس میں۔ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، موت خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے ایک اور اصول بھی نکلتا ہے کہ جب انسان خوف یا گھبراہٹ کے عالم میں ہو تو بیٹھا نہ رہ جائے، اٹھ جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کرے۔ ابو معمر سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت علی کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت علی نے کہا، یہ کیا؟ لوگوں نے کہا، ابو موسیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے، یعنی دونوں طرح جائز ہے۔ اگر کوئی بیٹھا رہ جائے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ راجح یہ ہے کہ انسان جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور خود بھی عمل کیا، پھر اسے ترک کر دیا۔ اب آپ نے حکم بھی دیا، آپ کھڑے بھی ہوئے، بعد میں خود کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ امت اس کو فرض نہ سمجھے، کیونکہ ہر ایک کے لیے کھڑا ہونا بھی آسان نہیں، اور خاص طور پر اگر آپ گاڑی وغیرہ میں بیٹھے ہوں اور ساتھ جنازہ گزرا ہو۔ یہاں تو ہر چیز بند ہو کے جاتی ہے نا، لیکن پاکستان میں جیسے اگر سڑک کے کنارے کنارے جنازہ جا رہا ہو اور پاس سے ٹریفک بھی گزر رہی ہو تو اب وہ گاڑیاں تو تھوڑی دیر کے لیے آہستہ کر لیتے ہیں، تھوڑی روک بھی لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن اگر وہ گاڑیوں سے نکل کے باہر کھڑے ہوں تو بہت مشکل کام ہے، سب لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل ضرور ہے جہاں ممکن ہو کھڑا ہوا جائے، اور جہاں پاسبل نہ ہو وہاں انسان پریشان نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا۔ دین میں وسعت ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والا اس وقت تک بیٹھے نہ جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ اگر کوئی پہلے بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے کہ ابھی جنازہ نہیں رکھا گیا تو تم پہلے ہی بیٹھ گئے ہو۔ مسجد میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورتاً قبرستان میں بھی جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک میت کو رات میں دفنایا گیا تھا،
تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ پچھلی رات. تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو اندھیری رات میں دفن کیا تو آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورتاً قبرستان میں بھی جنازہ ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کھلے میدان میں بھی ہو سکتا ہے. جنازے میں امامت کون کرائے؟ جس کو اپنی فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا ہے. اور جنازہ وہ پڑھائے جسے کہا جائے کہ وہ پڑھائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی رشتے دار کو یا کسی اور بڑے عالم کو جنازے پڑھانے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا جو دعا زیادہ اچھی طرح مانگ سکے. تو ایسے میں اس آفر کو قبول کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جنازہ پڑھاتے تو وہی امام پڑھا دیتا ہے جو وہاں اس وقت موجود ہوتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور کسی سے چاہتا ہے کہ وہ پڑھائے، تو وہ پھر میت کے وارثوں پر ہے کہ کس سے پڑھوانا چاہتے ہیں. جیسے نکاح ہے تو ہر ایک کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے یا پریفرنس ہوتی ہے، تو اس میں بھی وسعت ہے. نماز جنازہ کا طریقہ. نماز جنازہ میں باوضو ہونا ضروری ہے. ابن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے تھے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب عید کے دن یا جنازے پر وضو نہ ہو تو پانی ڈھونڈے اور تیمم نہ کرے. جب جنازے پر اس وقت پر پہنچے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی تیمم نہیں کیا جا سکتا، پانی ڈھونڈنا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی سرے سے ہی نہیں، بعض اوقات ایسے بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے نا، جیسے قحط زدہ علاقہ ہے اور وہاں لوگ مر رہے ہیں اور ان سب کا اکٹھا ہی جنازہ پڑھنا، تو جنازہ پڑھنے والوں کے پینے کا بھی پانی پہ مشکل ہے، تو کہاں وہ وضو کریں گے؟ تو وہ پھر ایک الگ صورتحال ہے. پھر صف بنانا. مستحب ہے کہ امام کے پیچھے 3 یا 3 سے زیادہ صفیں بنائی جائیں. ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ 7 آدمی تھے. آپ نے 3 آدمیوں کی ایک صف بنا دی، 2 کی ایک صف اور 2 کی ایک صف. ٹھیک ہے، 3 2 2 یعنی 3 صفیں بنائی، کیونکہ صفوں کا اپنا اجر ہے. جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. مرد کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جنازہ عورت کا ہو رہا ہے یا مرد کا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سری اور جہری دونوں طرح جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی چپکے چپکے بھی اور بلند آواز سے تلاوت کرتے بھی. اور اس میں یہ ہے کہ جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے. اسی طرح ایک اور طریقہ ہے، ابن عباس کے پیچھے طلحہ نے نماز جنازہ پڑھا. انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی، یعنی خالی سورۃ الفاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور فاتحہ اور سورت بھی، اور دونوں بلند آواز سے پڑھی حتیٰ کہ ہمیں سنائی دی. جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے. تو صحابہ جس کو سنت کہیں وہ پھر سنت ہوتی ہے. اسی طرح نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی. آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، تو آپ نے بتا دیا کہ نجاشی فوت ہو گیا. پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 4 کس طرح، اب یہ آگے تفصیل آئے گی. تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یعنی پہلی تکبیر پر اللہ اکبر کہا تو رفع یدین کیا اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جیسے نماز میں رکھتے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر کہا اور پھر ہاتھ باندھے. پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا. چونکہ امام اکثر خاموش جنازہ پڑھا رہے ہوتے تو سمجھ نہیں آتی کہ اب پڑھیں کیا، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں آپ کو بہت مواقع مل جاتے ہیں مسجدوں میں جنازہ پڑھنے کے، تو آپ خواتین کو بھی پڑھنا آنا چاہیے. اسپیشلی جب عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں ہمارے لوگ عموماً بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، جبکہ ایک قرات کا ثواب ہے. سوچئے احد پہاڑ اور چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، کئی میل لمبا چوڑا ہے، تو اتنا ثواب ملتا ہے، تو بیٹھے رہنا ہی نہیں چاہیے اور یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے اللہ میں آج اس کا جنازہ پڑھوں تو میرے بھی جنازے کا بندوبست کر دینا. پھر اسی طرح یعنی پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا. طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، اس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی قرات فرمائی. فراغت کے بعد فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک یہی سنت ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے دونوں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اب درود شریف پڑھا جائے گا. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا، وہ بھی یاد کر لیجئے۔ اور یاد کیے کا فائدہ یہ کہ ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی میں نے اپنے والد کی وفات پر یہ دعا زبانی یاد کی تھی کہ جس وقت جہاں مجھے یاد آئے بیٹھے بیٹھے میں ان کے لیے دعا شروع کر دوں، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنازوں کی نماز جہاں پڑھنے کا موقع ملا وہاں پر ان سب کے لیے بھی جن کا جنازہ تھا دعا پڑھ لی، اور اخلاص سے کرنی چاہیے۔ یوں سمجھے جیسے ہمارا اپنا جنازہ پڑا ہوا ہے تو ہم اپنے لیے اس وقت کیا چاہیں گے۔ اس میت کو اس وقت سب سے زیادہ دعا چاہیے۔ چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے۔ دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، یعنی اس میں وسعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک نماز جنازہ میں عام نماز کی طرح سلام پھیرنا ہے، یعنی آخر میں سلام پھیرا جائے۔ 5 تکبیریں بھی مسنون ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 5 تکبیریں بھی پڑھی۔ بچے کی نماز جنازہ کے احکام۔ نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ بچہ جب زندہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اسی طرح بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے، یعنی 5 مہینے کا بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لازم نہیں کہ وہ زندہ یا مردہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس لیے کہ حمل میں 4 ماہ گزرنے کی شرط ہے، کیونکہ اس وقت بچہ پورا بن چکا ہوتا ہے، روح پڑ چکی ہوتی، تو جس کی روح آ چکی ہے وہ اگر ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے اور باہر نکلے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس حکم سے 2 لوگ مستثنی ہیں جن کی نماز جنازہ واجب نہیں۔ ان میں سے ایک وہ بچہ جو بالغ نہ ہوا ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی جبکہ اس کی عمر 18 ماہ تھی، 18 months، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ لیکن ایک اور دفعہ انصار کے بچوں میں سے ایک بچہ لایا گیا تو اس کی جنازہ کی نماز آپ نے پڑھی، یعنی پڑھی بھی جا سکتی ہے اور نہ بھی پڑھی جائے تو خیر۔ نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہوا ہو، یعنی پورے اعضاء نہیں بنے تھے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے، کیونکہ وہ تو معصوم ہے، وہ تو دنیا میں ہی ابھی نہیں آیا، تو یعنی زندہ ہو کر تو اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو اس کے ماں باپ کے لیے دعا کر دی جائے۔ نماز جنازہ کی دیگر احکام۔ جنازے کے ممنوع اوقات۔ عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے، نماز پڑھنے اور اپنی میتوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے۔ جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ خوب روشن اور بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور نمبر 3 جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ کیوں مکروہ اوقات مکروہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ سورج کی پوجا کے اوقات ہیں، تو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ رات کو دفنانے کی ممانعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈانٹا ہے کہ کسی بھی آدمی کو رات میں دفن کیا جائے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اللہ ہی کہ رات کو دفنانے پر مجبور ہو جائے۔ بعض صورتوں میں بہت مجبوری ہوتی ہے اور بات، ورنہ دن کا کیوں حکم ہے؟ تاکہ زیادہ لوگ آ سکیں۔ اب رات کو آدھی رات نیند چھوڑ کے کون اٹھے گا جنازے کے جانے کے لیے، تو انتظار کیا جائے۔ یاد رکھیے شہید کی نماز جنازہ فرض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے 2 کو ایک چادر میں رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا؟ جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں آپ اسے آگے رکھتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کے متعلق گواہی دوں گا۔ پھر آپ انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے غسل دیے بغیر دفن کرنے کا حکم دیتے اور ان پہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک یعنی جو بات آپ نے کی کہ قرآن زیادہ یاد ہے تو اس کو آگے رکھا گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے جانے والے ہیں۔
آگے جانے والے، اولئک المقربون، یہی قیامت کے دن اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ کون ہے وہ مسابقون؟ جو نیکیوں میں آگے جائیں، جو ہر کام وقت پر کریں۔ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو اول وقت میں پڑھیں، کوئی صدقہ خیرات کی اپرچونٹی آئی ہے تو دوسروں سے پہلے کرنے کی کوشش کریں، سبقت لے جائیں، افضلیت لے جائیں۔ اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں قرآن زیادہ پڑھے ہوئے ہوں۔ تو دیکھیے ہم سب محنت کر رہے ہیں نا دنیا میں، کوئی صرف یہاں کے لیے کر رہا ہے، کوئی وہاں کے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ہم آگے والوں میں سے ہوں تو پھر ہمیں اپنا کچھ وقت قرآن کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ کے لیے آ رہا ہے موقع، انشاءاللہ اس کورس کے بعد تدبر قرآن جنوری میں شروع ہوگا اور اس میں 30واں پارہ حفظ کرایا جائے گا۔ دونوں طرح کی اپرچونٹی، جنہوں نے یاد کر کے بھلا دیا وہ بھی پکا کر لیں، اور اس کے ساتھ اس کے ترجمہ اور تفسیر اور ترتیل اور یہ ساری چیزیں، اور عربی کی ایک تفسیر بھی پڑھائی جائے گی 30ویں پارے کی۔ تو ایک اچھا مزید لرننگ کا موقع ہے۔ اور جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ یاد بھی کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں۔ اور جب ایک دفعہ حفظ کی عادت ہو جاتی ہے نا، شروع میں مشکل لگتا ہے، جب ایک دفعہ یاد کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو زندگی میں کوئی چیز پکڑ لیجیے اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر ڈالیے۔ یعنی دنیا کے اور سارے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر بار اور سب کچھ، اگر اللہ نے کچھ بھی موقع دیا ہے تو اپنے وقت کو گنوائے نہ، آگے کی تیاری کریں، ادھر ادھر کی سوچوں میں مت لگے رہیں۔ شہید کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھنا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی۔ وہ کب کے شہید ہو چکے اور دفنائے جا چکے، لیکن بعد میں بھی آپ نے پڑھی، جس طرح اموات پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ایک سے زیادہ میتوں کی اکٹھی بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ حرم میں آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، کئی کئی جنازے اکٹھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کا جنازہ پڑھنا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا۔ اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، نکاح ٹوٹ گیا، اب تو نہ شکل دیکھ سکتے ہیں، نہ جنازہ، نہ کچھ، بات تو تعلق ہی نہیں، بس ایسے نکال دو گھر سے۔ کہاں سے یہ بات آ گئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کون ہے کہ اپنے پاس سے ایسی باتیں کریں۔ اسی طرح عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے کا جواز کس حدیث سے ملتا ہے؟ کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ عورتوں کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی کہاں لکھا ہے؟ تو یہ دیکھیے، عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا عمیر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہوئے، ابو طلحہ آپ کے پیچھے، ام سلیم جو ان کی بیوی تھی ابو طلحہ کے پیچھے، ان تینوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہ تھا۔ شاید نابالغ بچے تھے اس لیے اس کا بہت اہتمام نہیں کیا گیا کہ جنازہ مسجد نہیں لے جایا گیا، بہت سے لوگوں کو نہیں بلایا گیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح ام سلیم بھی جنازے میں اپنے بیٹے کی شریک ہوتی ہیں اور گھر میں ہی جنازہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کئی اسباب ہو جاتے ہیں، موسم کی وجہ سے، بعض اوقات ہڑتالوں کی وجہ سے، بعض اوقات کسی اور کرفیو کی وجہ سے لوگ نکل ہی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف امام صاحب ہی ہوں جنازے پر، تو جنازہ تو ہو جائے گا اگر وہ اکیلے بھی ہوئے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی دو بچیاں یا کوئی عورتیں بھی تو جنازہ ہو جائے گا، کیونکہ میت کا یہ حق ہے اور اس کا حکم دیا گیا۔ اور جج بھی نہیں کریں گے کہ اس کے جنازے میں کوئی تھا ہی نہیں، 40 نہیں تھے، اتنے نہیں تھے، ایسا اور ویسا، ہمیں کیا پتا، کسی کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس دن حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی تو اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے فوت ہونے کی خبر سنائی۔ صحابہ کے ہمراہ ہم نماز کی جگہ پر گئے، صف بندی کی اور اس کی نماز جنازہ میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ اس کی شرائط کیا ہے غائبانہ پڑھنے کی؟ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کی غائبانہ ہوگی جس کی جنازے کی نماز ادا نہ ہوئی ہو، کیونکہ نجاشی کی کوئی پڑھنے والا نہیں تھا تو آپ نے دور سے ہی پڑھ دی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے جس شخص کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ اور منفعت تھی، کیونکہ نجاشی نے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا تھا، تو اسی طرح جو لوگ امت کو بہت فائدہ پہنچائیں تو پھر ان کا
حق ہے امت پر کہ وہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے عقیدہ واسطیہ پڑھایا تھا اس میں امام ابن تیمیہ کے حالات جب پڑھائے تو اس میں بتایا تھا کہ ان کا جنازہ چین میں بھی پڑھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ترجمان القرآن کی وفات ہو گئی ہے. تو یعنی ہر علاقے میں لوگوں نے جنازے پڑھے تھے کیونکہ ان کی کتابوں اور ان کے علم سے لوگوں کو فیض پہنچا. مثلاً عالم دین جس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، اور کوئی تاجر جس کے مال سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، یا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد جس کے جہاد سے لوگوں اور اسلام کو فائدہ ہوا، اور اسی طرح کے دوسرے افراد جنہوں نے امت کو کوئی فائدہ دیا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائدہ مند ہونا اپنے لیے فائدہ مند ہے. کس قدر فائدہ مند ہے. آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تو وہ فائدہ آپ کو لوٹ کر آئے گا. کبھی بخل سے کام نہ لیا کریں. کسی کی بھی مدد کرنے میں، کسی کی خدمت کرنے میں، کسی کے کام آنے میں کیوں کروں، میں ہی کیوں، یہ تو کبھی کرتا نہیں، اس نے تو میرے ساتھ آج تک کوئی بھلائی نہیں کی، میں کیوں کروں. نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کریں. اس کو نہیں توفیق ملی، آپ کو مل رہی ہے، آپ کے سامنے اپرچونٹی آئی ہے، پہنچا دے فائدہ. یہ پلٹ کے آپ کی طرف لازم آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسرے کو فائدہ دیں اور آپ کو فائدہ نہ ملے. بخل بہت بری بلا ہے. دلوں کی تنگی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہم احضرت الانفس الشح، بار بار ہمارے دل بھینچنا شروع ہو جاتے، بار بار دل تنگ ہونے لگتے ہیں. تو جو نفع دیتا ہے وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ زمین میں بقا حاصل کرتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، اس کو ثبات اور استقامت نصیب ہوتی ہے. نیکیاں کرنے سے ہی نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، بیٹھ رہنے سے نہیں. اس کو بھی فائدہ دیں جو آپ کو فائدہ دیتا، اور اس کو بھی دیں جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. بے لوث ہو کر فائدہ پہنچائے، اور ہمیشہ سوچا کرے کہ یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا یہ عمل اللہ کی خاطر ہے، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا. کیسے اللہ محروم کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ تو سب سے زیادہ قدردان ہے. پھر یہ ہے کہ میت کے لیے دعائیں کریں. میت کو سب سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پہ رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. دفنانے سے پہلے بھی جنازے میں استغفار، اور دفنانے کے بعد بھی. اولاد کی دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے. اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے. تو وہ آدمی کہے گا یا رب یہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے خوب خوب دعائیں کیا کریں، ان کو بھولا نہ کریں. پھر اسی طرح خبر سنتے ہی نکلنے والے الفاظ، یعنی منہ سے نکلنے والے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ جو کسی کی ڈیتھ کی خبر سنے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ام سلمہ نے پڑھا تھا نا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر نعم البدل عطا کیا تھا. اور پھر زبان سے وہ کلمات ہی نکالیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. شکوے شکایتیں اور اللہ سے ناراضگی کی بات ہرگز نہ کریں، کیونکہ کسی کا زندہ رہنا اور کسی کا فوت ہونا اللہ ہی کے حکم سے ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی ناراض نہ ہو اللہ سے. اللہ نے ہر ایک کی زندگی اس کے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے لکھ دی. وہ فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے. تو اس لیے ہم کسی کی زندگی بڑھا نہیں سکتے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کب دنیا سے جانا اس کے حق میں بہتر ہے. ہم سیلفش ہوتے ہیں، اپنے حق میں سوچتے ہیں کہ اس کا جانے سے ہمیں دکھ ہو رہا ہے یا اس کے جانے سے ہماری زندگی میں کمی آ رہی ہے. وہ تو ہے لیکن کیا پتا اس کے لیے کتنے خیر و بلائی کی بات ہو. اور پھر بخشش کی دعا کرنا. یہ مختلف دعائیں ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، پڑھیے. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، اور ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں.
انہیں بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے اس پر صبر کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا؟ مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ، یعنی اس کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا اس کا ہمیں اجر عطا کر، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی جو جدائی ہوتی ہے وہ انسان کو منزل بلا دیتی ہے، اتنا غم ہوتا ہے اور انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اچھے اچھے کام چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھٹک جاتا ہے. پھر بچے کی میت کی بخشش کی دعا جو ہے، حسن بصری کہتے ہیں بچے کی نماز جنازہ میں پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، پھر کہا جائے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے اور اجر کا باعث بنا دے، یعنی کہ وہ بچہ بخشش کا ذریعہ ہو ہمارے. اولاد نعمت ہے، اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے، پہلے فوت ہو جائے یا بعد میں فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں اجر ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم استاذہ. جیسے عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نماز جنازہ کے کارڈ لے جائیں اور وہاں بانٹ دیے جائیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں، لیکن اگر کارڈ دے دیں جی تو ہاں بالکل، کارڈ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں میت کی بخشش کی دعاؤں والے، بالکل چھوٹا سا کارڈ ہے، وہ جی ساتھ لے بالکل، جائیں. یہ بڑا کام آتا ہے وہاں دینے میں. اور اس کے علاوہ جو الحمدللہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی ہے نا، عمرہ تیاری اور طریقہ، اس کتاب میں بھی ڈال دی ہیں جنازے کی دعائیں اور جنازے کا طریقہ. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کر انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، پہلی رکعت میں کیا تھا، دوسری میں کیا، تو وہ تازہ ہو جاتا ہے اگر اس کو ساتھ پڑھ لیا جائے. جو ہم میت کے لیے استغفار کرتے ہیں، مطلب اگر مرنے والا برا تھا بہت یا جو کچھ بھی، تو یہ تو صرف ایک دعا ہے، مطلب اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا اگر وہ نہیں اچھا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک ایسی اچھائی ہو جو ہمیں نہ پتا ہو، اس کے ایمان کا اندر یا کچھ. تو سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ جس کو چاہے بخش دے. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ اچھا ہو کہ نہ، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوئی تو پلٹ کے واپس ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی، ہمیں فائدہ ہوگا اس کا. کیونکہ جو کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی یہی ہو. جی یہ نان مسلمس کے فیونرل کے لیے کیا؟ اس میں فیونرل میں آپ ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن اس میں ان کا تو پراپر جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی جس طرح ہمارا ایک مسنون طریقہ ہے جنازے کا، تو دعا نہیں. آپ ان کے فیونرل اٹینڈ کر سکتے ہیں، بعض اوقات بہت قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ دعا نہیں ہے. السلام علیکم استاذہ جی. انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں نا جب جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھیے ابھی کیا پڑھا، جی تو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک سکھ کی میت میں اور ایک کرسچن کی اور ایک ہندو کی میت میں شریک ہونے کا موقع ملا. ہندو کی میت کے دوران میں نے اس کو دیکھا جو ان کے وہ ہوتے ہیں پنڈت، وہ اس نے باقاعدہ وہی چیزیں جو ایک ہمارے ہاں طریقہ ہے، اس نے اپنی ہندی میں کچھ اس میں پڑھی، وہ میں نے سنی. اچھا گوروں میں جو کرسچن تھی اس کے تو خالی یہ تھا کہ لوگ لائن بنا کے اس کے جنازے کے آگے سے گزرتے رہے، وہ میں بھی گزری. اور اسی طریقے سے سکھ میں بھی وہ سجی ہوئی میت سامنے تھی اور کچھ پڑھا جا رہا تھا، وہ سمجھ میں تو نہیں میرے آیا ان کے کتاب سے جو پڑھتے ہیں وہ، لیکن خلیش رہی کہ یہ غلط کام ہو گیا مجھ سے، لیکن چونکہ جاب میں تھی، ساتھی تھے، تو جانا ضروری تھا. ٹھیک ہے، دکھ کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کو ایک ہمدردی اور ایک ان کا ساتھ دینا اور شاید ان کے دین کی طرف آنے کا باعث ہو، وہ ایک اچھا موقع ہے دعویٰ کا. آپ بتا سکتے کہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت لوگ سنتے بھی ہیں کہ اچھا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، تو بتایا جا سکتے ایسے اور ایسے کرتے ہیں. اور اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ ان کو بتائیں تو ہو سکتا ہے آپ کا طریقہ ان کے دل میں اتر جائے اور وہ ان کے اسلام کی طرف رغبت کا باعث بن جائے. السلام علیکم. یہ آپ نے بتایا کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مرد بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک قرات کا ملتا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو 2 کا ملتا ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صرف نماز پڑھیں جائیں نہ، تو عورتوں کو تو پھر ایک ہی قرات کا وہ قرات کہیں اور سے کما لیں. اللہ کے حکم کی پابندی جو ہے یہی بڑے قرات ہیں.
नाफरमानी करके जिस काम में कोई अजर नहीं। साजा ये जमात से ही पढ़नी जरूरी है नमाज जनाजा? जी जमात ही होती है इसकी। अच्छा, लेकिन जैसे अभी इस्ना में हुआ था किसी का जनाजा, तो एक दोस्त की शिरकत करने का उसमें इत्तेफाक हुआ, तो वो कहने लगी कि हम जनाजा पढ़ने के लिए ही वहाँ गए थे, लेकिन इतनी ट्रैफिक और इतनी पार्किंग में इतना टाइम लग गया कि जब वो वहाँ पहुंची हैं अंदर जिस एरिया में नमाज पढ़नी थी उनको, तो मतलब इमाम नमाज खत्म कर चुके थे। ओके। तो वो ये कहती कि फिर मैंने खुद ही जैसे ना जनाजे की नमाज पढ़ ली। तो वो दुआ हो गई, बस नमाज तो इकट्ठी होती है। अगर उसमें भी जैसे आपने देखा होगा मस्जिद में जमात हो जाए तो बाद में आने वाले लोग क्या करते हैं, फिर एक और जमात कर लेते हैं ना खुद, तो उसमें अगर चंद एक लोग और भी हो तो वो मिलके फिर एक पढ़ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बोला ये अमामत का हक जो है वो जो फ़र्ज नमाज का ज़्यादा हकदार है, तो अगर फ़र्ज किया कोई इंसान चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े उसके बाद, लेकिन वो उस हद तक नहीं है उसका ईमान का वो लेवल जैसे इमाम तो वगैरह फिर नमाज इमाम ही से पढ़वाना चाहिए। सिर्फ अपना मोहब्बत की बेटा। बुनियाद नहीं होनी चाहिए, इल्म और मकाम की बुनियाद भी होनी चाहिए। साजा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमारा हमसाया हो मुसलमान और वो खुदकुशी करके उसका इंतकाल हुआ हो, था तो मुसलमान ही ना, तो मुसलमान का हक है तो जनाजा उसका पढ़े। जनाजा पढ़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। साजा अभी इन्होंने कहा कि इंडिया में या पाकिस्तान में जैसे वो जनाजा लेके जाते हैं तो लाउडली बोलते हैं, तो ये सुन्नत में तो नहीं है, बट ये कि उनका मकसद ये होता था कि दूसरे लोगों को पता चले रोड पे, क्योंकि पहले तो ऐलान वगैरह का मसला था। नहीं, तो जनाजा इतना ऊंचा होता है कि सबको पता चल रहा होता है। लेकिन जब वो कलमा पढ़ते पढ़ते जाते हैं और ऐसे मुल्क में जहाँ पे क्या? मुसलमान नहीं, मतलब नहीं है, कोई चीज अपने पास से दीन का हिस्सा नहीं बनानी चाहिए, ये फिर बिदअत हो जाती है। खामोशी पसंद की गई है इस मौके पर। हजरत अली कहते हैं ना कि अगर दीन अकल से होता तो मसा पाँव के नीचे से किया जाता। औरतों को अजर नहीं है जनाजे के साथ जाने का, या ये कि वो ममनू है उनका जाना? मना किया गया है। अगर जैसे यहाँ के हालात में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे गए हैं किसी ताजियत के लिए, जनाजे के लिए, अब वो वापस घर इकट्ठे आना है, कब्रिस्तान रास्ते में है, तो साइड रोड पे गाड़ी खड़ी कर लें, हस्बैंड आगे चले जाएं दफन तक और वाइफ पीछे गाड़ी में बैठी रहे। मतलब मेरी वालदा की डेथ पे ये हुआ था कि वहाँ पे मैंने इस्ना में हुआ तो मैंने उनसे पूछा स्पेशली कि मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ इजाज़त है, जा सकती हैं। तो मैं जनाजे के साथ तो नहीं, मैं अपनी अलग गाड़ी में अलग गई और मैंने दूर खड़ी कर ली गाड़ी, मतलब मुझे नज़र आ रहा था, दूर था। ऐसा किया जा सकता है। असल में ये सीन इतना दहशतनाक होता है जब मैयत को कब्र में उतार के ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, औरतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही नहीं मना किया गया, कोई हिकमत है इसके पीछे। उस्तादा यहाँ कनाडा में जब एक बच्चे की मैयत पे हम गए थे और विंटर थी, तो एक सोचें आप कि पहले तो एक पाइल पूरा बर्फ का हटा, फिर जमीन का हटा, और फिर जमीन में भी क्रेन को लेके नीचे तक गए और फिर उसकी डेड बॉडी को नीचे तक उतारा, क्योंकि इनके यहाँ रूल, हमारे यहाँ कनाडा में ये है कि ताकि कोई भी किस्म का जो मरने के बाद जो ब्लड वगैरह है और जो केमिकल्स जो निकलते हैं मरने के बाद, वो सारा कुछ डिफ्यूज हो जाए इनसाइड द अर्थ। तो वो ये था कि इतना डीप था कि आई कुडंट सी दैट कि बच्चा वाज 8 ईयर ओल्ड जिसकी वो थी जनाजा था, तो आई वाज थिंकिंग कितना नीचे जा रहे हैं कि क्रेन पहुंचा रही है उसे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर औरत, तो इसलिए बहुत बड़ी हिकमत है ये कि औरतें ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। मेरे बेटे की डेथ हुई थी लास्ट फरवरी में, तो इतना तूफान आंधी और बर्फ थी, तो जब मैं गई तो मेरे से ठहरा नहीं जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी कि तुम देख लो कि किस तरफ उसका मुंह करेंगे, तो तुम देख के वापस आ जाओ। तो मैं देखा जाके, तो अभी भी जाके मैं जैसे कि उसका सिर किस तरफ था मुझे पता था, तो जाके अभी भी मैं जाती हूँ, जाके दुआ करती हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसे मतलब टांगें उसकी इधर थी और सिर इस तरफ था, लेकिन वो इतने नीचे गया ना, मैं बिल्कुल जो है ना मुझे बहुत पकड़ के मुश्किल से अंदर लाया उन्होंने, इस तरह जिस तरह इन्होंने बताया है। तो अभी जब मैं जाती हूँ तो वहाँ खड़े होकर बस दुआ करती हूँ, तो ये है तो बड़ा मुश्किल है औरतों के लिए। असल में बार बार जाने से भी मना किया गया क्योंकि इस तरह इंसान गम नहीं भूलता, और गम ना भूलने की वजह से उसकी इबादत में खलल, उसके बाकी फ़राइज़ की अदायगी में खलल, यानी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी जिसमें हमें अपने लिए भी बहुत कुछ करना, इंसान कर नहीं पाता। तो जो अल्लाह ने हद रख दिया ना, वो हद पे रुक जाए, कोई चीज़ उसके बाद कुछ भी ना, हमारी ख्वाहिश ना हमारी अकल ना लोगों की बातें, नथिंग, बस मेरे रब ने मुझे यहाँ रोका है, मुझे इधर ही रुकना है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए आपको 3 काम करने हैं। अपनी स्क्रीन्स पर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। नंबर 1, रेज़ हैंड के ऑप्शन पर क्लिक करें। ब्लू हैंड का मतलब है होस्ट आपकी रिक्वेस्ट देख रहा है। जब आपकी स्क्रीन पर होस्ट की तरफ से मैसेज आए तो उसे एक्सेप्ट करें। माइक आ जाने के बाद इस बात का ख्याल रखें कि इस पर रेड लाइन मौजूद हो। जब आपका नाम लिया जाए तो फिर अपने माइक पर क्लिक करके इसे खोल लें और अपने ख्यालात का इजहार क्लास में मौजूद सब साथियों से कीजिए। याद रखिए, अपनी बात कहने के फ़ौरन बाद अपना माइक बंद कर दीजिए, और अगर आपके पीछे गैर ज़रूरी शोर हो या फिर आपको किसी सवाल का जवाब मालूम ना हो तो अपने ब्लू हैंड पर क्लिक करके लोअर हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करिए। इसके अलावा आप अपने अहम सवालात Q&A में मौजूद पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं और चैट के ऑप्शन पर क्लिक करके लिखकर अपने साथियों के साथ ख्यालात का तबादला कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओवर टू यू नीलोफर बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं आज, और देखते हैं कि माशाल्लाह कौन से हाथ खड़े हैं। माशाल्लाह ये तो काफ़ी सारे हाथ हैंड रेज हैं और माइक भी मिले हुए हैं। तो पहला नाम जो हमारे पास इस वक्त सामने है वो डॉक्टर महक अंसारी का है। डॉक्टर महक, आप अपना माइक खोल लीजिए। आपसे सवाल करते हैं, क्या एक इलाके में रहने वाले हर शख्स के लिए नमाज जनाजा में शरीक होना लाजिम है? क्या एक इलाके में रहने वाले हर शख्स के लिए नमाज जनाजा में शरीक होना लाजिम है? अगर नहीं तो क्या है, आप जी बताइए। जी नहीं, लाजिम नहीं है। फिर क्या होगा? जी बताइए, फिर क्या लाजिम नहीं है तो फिर क्या किया जाए? कौन अटेंड करे उसका जनाजा? और इस हवाले से कुछ मजीद कहना चाहेंगी आप? सुन्नत क्या है? जनाजा ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करे, लेकिन मतलब हर एक पे वो नहीं है, नेसेसरी ठीक नहीं है कि हर कोई ठीक, करे, बिल्कुल दुरुस्त। ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों अटेंड करें? क्यों सुन्नत में इस पे उभारा गया है? ताकि हम अपनी आखिरत को याद कर सकते हैं उसके जरिए, और इससे बहुत सवाब भी है। अच्छा, ये तो अपने लिए है ना, और मैयत को इससे क्या फायदा ताकि होगा? मगफरत की दुआ मैयत की के लिए जा ज्यादा सके। से ज्यादा लोग दुआ करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा अटेंड करेंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर महक। ठीक कहा आपने कि क्यों ये, मैं इसको सम अप कर देती हूँ बात को, कि ये फर्ज किफाया है। जब एक आदमी इसे अदा करेगा तो ये सब की तरफ से काफी हो जाएगा। और सुन्नत ये है कि मैयत के लिए बड़ा मजमा नमाज जनाजा अदा करे, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा दुआ होगी और अल्लाह ताला दुआ को कबूल करने वाला है। उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल लेते हैं आयजा खुर्शीद। आयजा, आपका माइक ऑन है, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे सवाल ये है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कौन से 6 हुकूक हैं, हदीस की रोह से बताइए। कुछ भी याद है तो बताइए। जी, एक तो ये है ना कि जनाजे में शरीक होना, जो लास्ट का ये था, ठीक है, और और दूसरा कि जब हम एक दूसरे से किसी से मिलें तो सलाम करें, सलाम का जवाब दें। अगर हमें किसी ने सलाम किया तो हम सलाम ठीक है, करें। सलाम करो। हाँ, और उसका ठीक, जवाब दें। किसी ने हमें किया तो हम उसका सलाम का जवाब दें। जब तुम उससे मिलो तो सलाम करो, एक तो ये हाँ है। ठीक हाँ, है, सलाम किसी से मिले हैं जब तो हम सलाम करें। और और फिर ये किसी मरीज की इयादत करें। कोई अगर बीमार है तो उसकी बीमार हो इयादत जाए करें। तो इयादत करो, बिल्कुल जी जी, कोई दुरुस्त। बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करें। मुझे सीक्वेंस में नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैं वो कोई बात नहीं, आप जैसे बताना चाहे बता दें। हाँ जी। जी, और फिर नेक्स्ट था कि अगर किसी ने हमें किसी ने बुलाया है, इनवाइट किया है, तो हम उसके इनविटेशन को कबूल करें। ठीक है, दावत दे तो दावत कबूल हाँ, करो, कोई बिल्कुल दावत दे दुरुस्त। तो दावत कबूल करें जी। और नंबर 5 था कि नंबर 5 मुझे नहीं याद आ रहा। चलिए, 4 आपने बता दिए, मैं आपको बाकी 2 बता देती हूँ। वो ये है, स्क्रीन पे दिखाते हैं। जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें सलाम करो। जब वो हाँ, तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो। जब वो तुमसे नसीहत तलब करे तो उससे नसीहत करो। जब उसे हाँ, छींक आए तो हाँ, ये मैं भूल गई। जब उसे छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और बदले में यह रहमतुल्लाह कहना है।
ٹھیک ہے اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جنازے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیر. اور یہ بھی ایک رہ گیا تھا، وہ آپ نے اب بتا دیا کہ جب وہ جی تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کی نصیحت، اس کو نصیحت کرو. ٹھیک ہے. رخسانہ سلیم، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کا ہاتھ کھڑا بھی ہوا ہے اور آپ نے مائک بھی آپ کے پاس. رخسانہ اپنا مائک آن کیجئے اور یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں میں شامل ہونے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی نا. جی روشن آرا، آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا دیجئے. جنازے میں شامل ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ جتنے آدمی جمع ہوں گے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس میت کی مغفرت ہوگی. یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا تھا، وہ وجہ کیا ہے؟ چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں، کون بتائے گا؟ بنتے عابد آپ بتائیں گے. اپنا مائک آن کیجئے، بتائیے. چلیں اسکرین پہ دکھاتے ہیں آپ کو. بیماروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو. ایسا کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. تو جنازوں میں کیوں شرکت کرنی چاہیے؟ صرف دوسرے کی مغفرت اور اس کے لیے نہیں، وہ تو ہے، لیکن انسان کو جب شریک ہوتا ہے نا تو اس کا اپنا دل بھی نرم ہوتا ہے، اپنی بھی آخرت یاد آتی ہے. تو آپ نے خصوصاً اس لیے کہا. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ سوال کے لیے مائک آن کریں. رخسانہ اپنا، رخسانہ کے پاس مائک ہے، بنت عابد کے بعد مائک ہے، شائستہ ہاشم کے پاس مائک ہے. جو اپنا مائک پہلے آن کر لے. جی فوزیہ شفیق، آپ کا مائک آن ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مس آ رہی ہے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. فوزیہ آپ سے میں آپ کی سوال طرف کرتی ہوں. جی مس. میرا سوال یہ ہے جو اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے ہیں اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کیسے عمل کریں گی اس حدیث پہ، یا کر سکتی ہیں؟ مس یہ ظاہر ہے ہم بھی کمزور جو لوگ ہیں مسلمان، ہم بھی جا کے ان کی مزاج پرسی کر سکتے ہیں، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے فائنینشلی یا مورلی وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور جنازوں میں جہاں تک تعلق ہے، ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے بھی ان لوگوں کو تسلی ہوتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، جو شخص بھی کسی کی سپورٹ کرتا ہے ایسے ٹائم میں، مس اس کو بہت تسلی ہوتی ہے 2 لفظوں سے ہی. تو یہ بہت یعنی ایک ایسا کام ہے، اس کے لیے آپ یقین کریں کہ آج کل حالات ایسے ہیں، کچھ لوگ اوائڈ کرتے ہیں ملنا، اور بعض اوقات کہیں واقعی حقیقی نیڈ بھی ہوتی ہے کچھ پریکاشنری میجرز کے طور پر. تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں پھر؟ مس گھر میں دعا کر سکتے ہیں. اس کا میڈم نے بتایا نا کہ آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، جی ان کی مغفرت کی فون دعا پہ کر سکتے ہیں، میسج فون پہ پہ کر کر سکتے ہیں، سکتے ہیں. تسلی دے سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے. کرنا چاہیے، کرنا ضرور چاہیے. میں تو اتنا جانتی ہوں اگلے کو چاہے فون پہ تسلی دیں چاہے جا کے دیں، آپ کے 2 لفظ اس وقت بہت امپورٹنس رکھتے ہیں جس وقت کوئی پریشان ہوتا ہے یا ایسا کنڈیشن ہو ڈیتھ کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ آمین. خیر. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. جی روشن آرا، آپ کا مائک آن ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جنازے میں شامل ہونے کی فکر کیوں کرتے تھے؟ آپ نے اس کی ایک وجہ بتائی تھی، طویل حدیث کا وہ حصہ ہے. آپ نے کہا تھا مجھے ضرور اطلاع دیا کرو کیونکہ میری کچھ دعا یاد ہے؟ ان کے رحمت کے لیے میری دعا ضروری ہے. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے ان کے لیے مغفرت ہوگی، ان کے لیے رحمت ہوگی. شاباش، بہت اچھا آپ نے سنا. اس کا مطلب ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے فرمایا تھا کیونکہ میری دعا ان کے لیے میرے رحمت کا باعث. اور ایک سوال ہے. میں نے پورے کلاسز اٹینڈ کیا ہے، میں نے پورا کوئز لکھا ہے، لیکن میرا رزلٹ آیا کہ میں نے کسی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کیا. یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا ہے. میں آپ نے اس کی فکر نہ کریں. لیٹ می فنش today's class discussion, then I'll come to it. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وجہ کیا ہے. we are doing, do not worry at all. پلیز ہمت پکڑے، حوصلہ پکڑے، آپ کے صبر کا امتحان ہے کیونکہ ہم مسلسل 1 ہفتے سے جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اس میدان میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، فکر نہ کریں.
جزاک اللہ خیر. اوکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول کرے. چلیں جی آگے آتے ہیں. رضیہ سلیم آپ کا مائک کون ہے؟ آپ یہ فرمائیے کہ کسی کا جنازہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور نماز جنازہ کے بعد تدفین تک جنازے میں شامل رہنے پہ کیا اجر ہے؟ کسی کا جنازہ پڑھنے کا بہت اجر اور ثواب ہے، اور یہ انسان کے اپنے خود کو بھی جاتا ہے یہ ثواب اپنے خود کو بھی جاتا ہے. پھر نماز جنازہ کے بعد تدفین کیا تک جنازے ثواب میں ہے؟ شامل. مجھے حدیث سے بتائیں کہ کیا ثواب ہے. حدیث سے تو خیر مجھے نہیں یاد آ رہا، لیکن میں اگلا بتا اچھا دیتی ہوں. چلیں ایسا کریں نماز کسی اور جنازہ کے بعد ساتھی تدفین تک جنازے میں شامل رہنے پر یہ اجر ہے کہ جتنی دیر ہم وہاں رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس پر نہیں رحمت رہے گی جانے والے. یہ سوال نہیں بتایا گیا، یہ ثواب نہیں بتایا گیا. چلیے کوئی بات نہیں، ابھی دوبارہ دیکھتے ہیں. آصفہ آپ بتائیں گی؟ آصفہ آپ کو معلوم ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جی میم یہ ایک رات کے برابر ہے. چلیں اسکرین پہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جو شخص ایمان اور ثواب کے حصول کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز سے دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہے، اینڈ تک 2 قرات ثواب لے کے لوٹے گا، اور ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، یعنی 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملے گا جو نماز جنازہ بھی پڑھے اور جو جا کے اس کو دفنائے بھی. اور دوسرا شخص جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹ آیا، اس نے دفنانے تک ساتھ نہیں رہا، تو اس کو بھی 1 قرات ثواب ملے گا. دیکھیں اب اس میں ایک تو جیسے حرم میں ہے یا کسی مسجد میں موجود ہے جس وقت نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ یہ ثواب انسان پا لے. خواتین کے لیے نماز جنازے میں جانا اسپیشلی تو ضروری نہیں ہے، مردوں ہی کو جانا ہے، لیکن اگر وہ موجود ہیں وہاں پر تو ضرور پڑھیں. اور اگر باقی جو دوسرا ثواب ہے کہ دفن کرنے تک، وہ ہمیں اپنے مردوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ صرف نماز جنازہ تک نہیں بلکہ کوشش کریں اگر دفنا کر بھی آئیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، خود ان کی ذات کو کیا فائدہ ہوگا کہ ان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا. تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے معاملات میں آسانی کرے اور ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نورین اچھا اب میرے سامنے اب سیکنڈ ہاتھ ہے شازیہ. شازیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شازیہ آپ جی آ رہی ہے. شازیہ آپ سے میں سوال کر لوں؟ جی کریں. اگر کوئی شخص جنازے کے پیچھے چلے اور اسی راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کوئی شخص جنازے کے پیچھے چلے، سوری اور یہ خود مجھے فوت ہو گیا؟ نہیں معلوم. شازیہ کون؟ منیبہ آپ بتائیں گی؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ اس کو لے لے گا. اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا. حدیث کے ضامن الفاظ ہوگا. جی جی ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ دکھائیے اسکرین پر کہ وہ آدمی جو جنازے کے پیچھے چلا اور اگر وہ اس میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ اللہ تعالیٰ ضامن بھی ضامن اللہ ہوگا. ہوگا. جی الحمدللہ جی میں دیکھ رہی ہوں کہ چیٹ پر بھی ہمارے ساتھی جواب لکھ کر بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کے علم و عمل میں برکت کرے، جو سیکھ رہے ہیں اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور خصوصی طور پر ہمارے جو گھر کے افراد مرد ہیں ان تک بھی اگر آپ یہ بات پہنچا سکیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزوں میں مرد شامل ہوتے ہیں اور بہت سی بعض اوقات ہمارے منہ سے بھی نکل آتا ہے اور اوروں کا بھی سنتے ہیں. بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ کیا ہے مشکل، اب جانا پڑ رہا ہے، کرنا پڑ رہا ہے، دنیا دیکھنے کو جانا پڑتا ہے، منہ دکھانے کو جانا پڑتا ہے. تو یہ فیلنگز نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ خلوص کے ساتھ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے اور اپنے لیے بھی ثواب سمیٹنا چاہیے اور جانے والے کے لیے بھی کچھ دعاؤں کے تحفے دے کے اس کو بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. نیکسٹ دیکھتے ہیں لبنہ ندیم. لبنہ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی لبنہ، میرا سوال ہے کہ جنازہ لے جانے کے کیا آداب بتائے گئے ہیں، آپ بتائیں گی؟ کوئی بھی یاد ہے تو. یہ ہے کہ وہ اگر کوئی سوار ہے تو وہ جنازے کے پیچھے چلے اور پھر اس کے دائیں بائیں اور سامنے آگے پیچھے لوگ چلیں، لیکن پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے. ٹھیک. اور کچھ یاد ہے؟ اس کے اچھا علاوہ چلیں یہی فی الحال یہی یاد ہے.
اچھا نورین آپ بتائیں گی کچھ؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جنازے خاموشی سے لے جانا چاہیے اور جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میم جنازہ میرا بھی ہاں جی جنازہ جو ہے جلدی لے کر جانا چاہیے یا ڈیلے کر کے کچھ نہیں جلدی کچھ لے جانا چاہیے. جی جنازہ جلدی لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میم میرا ایک کوسچن بھی ہے جی اور وہ کوئز کے بارے میں ہی ہے کہ میرے بھی کوئز کے بارے میں سوال ابھی نہیں کرنا, کوئز کے بارے میں بعد میں کرنا ہے, ابھی فوکس کریں اس کے اوپر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. نیکسٹ جو ہے آپ جتنے سوالات ہیں نا اپنی ایڈمن سے بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ, وہ آپ کو جواب دیں گی. وہ مسلسل 2 دن سے 2-3 گھنٹے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور مسلسل ہم اپنے اس گروپس میں اس چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کا یوزلی ہمیں نہیں کرنا پڑتا, لیکن دس ٹائم ہمیں کرنا پڑا. اس کی ریزنز ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم نے اس کا حل بھی آئندہ کے لیے انشاءاللہ نکالا ہے, کیونکہ انشاءاللہ ہم جب ابھی ڈسکس کریں گے آپ سے تو بتائیں گے. اچھا جناب, نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ نوشین کریم سے ہے. جی نوشین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. نوشین میرا السلام سوال علیکم. یہ ہے, وعلیکم السلام, کہ کیا نماز جنازہ کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ نماز جنازہ کے لیے تو باوضو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے باوضو ہونا ضروری ہے. اچھا یہ بھی چلیں آپ کوئی اس آج کے لیسن کے حوالے سے یا جنرلی کچھ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں تو کہیے, اگر کہنا چاہتے ہیں. الحمدللہ نیلوفر باجی بہت ساری چیزیں ریوائز ہوئی ہیں الحمدللہ, اور خود بڑے شوق سے ان کلاسز کو اٹینڈ کیا, اور جو اتنے عرصے جو پڑھا تھا وہ تقریباً بہت ساری چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں, تو وہ ساری ریوائز ہو گئی ہماری الحمدللہ. الحمدللہ. بہت اب فائدہ ہوا اللہ ہے. تعالیٰ عمل میں استقامت رکھے ہم سب کی آمین. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. لامیا حسن آپ سن پا رہی ہیں آواز؟ لامیا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. لامیا میرا سوال آپ سے یہ ہے, نماز جنازہ کے لیے امام کے پیچھے کتنی صفیں بنانا مستحب ہے؟ جی کیا نماز ایک جنازہ صف کے بنانی لیے چاہیے؟ امام کے پیچھے 3 یا 3 سے زیادہ صفیں بنانا مستحب ہے. ٹھیک ہے جی, 3 یا 3 سے زیادہ صفیں بنانا مستحب ہے. جی اگر کم لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی دیکھیں, ہمیں دلیل ملتی ہے نا کہ آپ کے پاس صرف 7 لوگ تھے, جی 7 جی لوگ تھے, جی آپ نے تو ان کو 3 بھی ایک کیا میں تھے کیا اور تھا؟ 2 پھر ایک میں, اور ہاں جی ہاں جی ان کو بھی. پہلی صف میں انہوں نے 3 کھڑے کیے ہوئے تھے صحابہ, پھر دوسری صف میں 2 اور پھر 2. شاباش, بالکل درست, جزاک اللہ خیر, آپ نے جی صحیح کہا. اچھا جناب, نیکسٹ سوال ہم لیتے ہیں, کس کا مائک آن کیجئے جی. ہاشمی فاطمہ ہیں, اشرف جہان ہے, عائشہ انور, کوئی بھی آپ اپنا مائک آن کرے جی. راہیلہ خان آپ کا مائک آن ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے راہیلہ؟ راہیلہ آپ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام ہاشمی, آپ ہاشمی بات جی کریں؟ جی اچھا جی ہاشمی, ہاشمی آپ یہ فاطمہ. بتائیں گی, کیا آپ یہ بتائیں گی کیا امام کے سامنے مرد یا عورت کا جنازہ رکھنے میں کوئی فرق ہے؟ جی جی فرق ہے. مرد کا جنازہ سر کے پاس رکھیں گے اور عورت کا جنازہ پیر کے نزدیک رکھیں گے. نہیں, پیر کے نہیں. دکھائیے, مرد کا سر کے مقابل اور عورت کا وسط کے مقابل, یعنی وسط درمیان میں, عورت کے درمیان جو میں. جی جی باڈی کے درمیان میں. درمیان کی طرف کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا سیکھا, کیا سمجھ میں آیا, بتا سکتی ہیں آپ؟ جی اتنا اچھے سے تو نہیں سنا. چلیں کوئی بات نہیں, ابھی دوبارہ سن لیجیے گا انشاءاللہ, دوبارہ سمجھ لیجیے گا, لکھا بھی ہوا ہے, پڑھ بھی لیجیے گا. نیکسٹ کون بتانا چاہے گا کہ نماز, اپنا مائک کھول لیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں, نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے. جی مسرت آپ کا مائک کون ہے, آپ بتائیں گی؟ جی جی مسرت پہلے سورۃ فاتحہ, اور اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ, اور پھر ہوں کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, اور تیسری ہوں تکبیر کو جنازے کی دعا, اور چوتھی آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے. تو ایک سائڈ کتنی پہ بھی پھر تکبیریں ہوئی پھر نماز جنازہ میں؟ 4 تکبیرات. کیا کوئی رکوع ہے؟ رکوع اور سجدہ نہیں ہے, اور ایک سلام ٹھیک بھی پھیر سکتے ہیں اور دونوں طرف بھی پھیر سکتے ہیں.
اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں گھر میں، یعنی جس طرح بتایا گیا نا، ایک کھڑے ہو کر آپ نماز جنازہ کو، یعنی آپ کسی کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھ رہے، لیکن صرف سیکھنے کی غرض سے آپ اس کو اللہ اکبر کہیں. آپ سب یہ کام کریں، اللہ اکبر کہیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہیں رفع یدین کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد آپ یہ دوسری تکبیر ہوگی، اس کے بعد درود پڑھیں، پھر اللہ اکبر کریں، یہ تیسری تکبیر ہو گئی. اب جنازے کے لیے دعا پڑھیں، انشاءاللہ دعا آپ کو آج سکھائی جائے گی، اور پھر چوتھی تکبیر کہیں اور سلام پھیر دیں. ایک طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے اور دونوں طرف بھی، اور یہ طریقہ اوروں کو بھی سکھائیں تاکہ اگر کبھی کسی جگہ ایسی ہو آپ موجود جہاں نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن یہ ہے، سوال. جی نماز بشرا. جنازہ مرد کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے، تو مطلب جی جب جنازہ امام جو ہیں وہ ان کے سر امام کی کھڑے طرف، ہوں گے اس طرح، ہاں جی، امام اس باقی طرح. تو ظاہر ہے پیچھے ان کو فالو کریں گے. جی ذرا جی باقی تو امام کو ہاں جی، فالو کریں گے نا، باقی وہ تو تو پورے لازمی سب اسی طرح ہوگی لمبی، لیکن امام کا ہوگا کہ وہ سر کی طرف اور درمیان میں جی. ہوں گے، کیونکہ اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ بھی وہ سارے. نہیں ہاں امام اس طرح کھڑے ہوں گے، باقی لوگوں جی، نے تو اپنا لائنوں میں ان کے ہاں پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے نا، بالکل. اس کے مطابق ہی لائنیں بنانی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال میرا جو ہے، اپنا مائک کھولیے. انایا آپ اپنا مائک کھولیے، کیا آپ مائک آن کھول سکتی ہیں؟ جو بھی جن کا، جی انایا آپ کا مائک آن ہے، آپ سے پوچھوں سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نابالغ بچے یا ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہو؟ جی نہیں، اس کی نہیں پڑھی جائے گی. پیدائش سے پہلے فوت ہوگا اس کی نہیں. جی اچھا، چلیں پیدائش سے پہلے کی بتائیے. ایسا بچہ جس کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، کیا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس اور کو جو ایسے ہی دفن کر دیں. جو پیدائش ایسا نہیں، دیکھیں مثلا ایسا بچہ جو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہو، اور وہ ظاہر جی اس کی جی پھر مثال کے طور پر اس کی پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ جی اس کی نہیں پڑھی جائے گی. پڑھی جائے گی. پڑھی جائے گی، جی پڑھی دیکھیں، جائے گی. ہاں جی پڑھی جائے گی. دیکھیں اس لیے کہ یہ اس طرح ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے، یعنی 5 مہینے کا ہی ہوا تھا نہیں، جو ماں کے پیٹ میں ختم ہو جائے اس کی نماز جنازہ تو نہیں ہوگی نا. دیکھیں وہ ختم ہو گیا تو پھر باہر تو آ جائے گا نا. یہ اس پہ بتایا گیا تھا کہ مثلا 4 ماہ سے زیادہ کا اگر ہو گیا نا تو اس کے اندر روح آ گئی پھر. ٹھیک ہے، تو پھر جیسے 5 ماہ کا فوت ہوا تو پھر اس کی پڑھی جائے گی، لیکن اگر بالکل ہی ایسا ایک آدھ مہینے کا ہے تو اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ دوبارہ اور میرا حال ہی میں نا، میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے. میرا حال ہی میں نا ابھی تقریباً 25 دن پہلے نا میرے دیور کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل ینگ تھے وہ، 24 ایج تھی، ان کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان کی نا جنازہ ہم نے بہت یعنی کہ صحیح طریقے سے جو نبی کی سنت تھی اس کے مطابق کروایا ہم نے، کیا کہ سب سے. تو پھر نا ایک آدمی آ گیا اس کے دوران نا، تو اس نے نا قبر پہ کھڑے ہو کے نا دعائیں، وہ شرکیہ دعائیں مانگنا شروع کر دی. اچھا تو آپ نے روکا پھر؟ روکا تھا لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے نہیں روکنے دیا، تو وہ کہیں اس کو تو نہیں گناہ ہوگا. اس کو تو گناہ نہیں. ہم تو روک رہے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ اگر جو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ایسی کسی کام کو کرنے کو نہ کہا ہو اور نہ وہ ایسے شرکیہ کاموں میں شامل رہا ہو، اس کے بعد نہیں، اگر وہ کوئی ایسا بالکل توحید والا اگر میرا دیور کوئی ایسا کام کرتا ہے، آپ میں جواب دے لوں، آپ اسے سن لیں تاکہ میں آگے چلوں. کہ اگر پھر اس کے بعد کوئی ایسا کوئی کام کرتا ہے تو جانے والے سے اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، اور اگر وہ خود ان میں شامل رہا ہو تو پھر پوچھے. لیکن اگر آپ کے دیور اس میں شامل نہیں رہے کسی ایسی چیز میں اور بعد میں کوئی کرتا ہے اور باقیوں نے روکا بھی ہے، تو جنہوں نے روکا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے اور نہ وہ خود اس میں شامل ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. میں نیکسٹ اس سوال کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. میں نیکسٹ سوال جو ہے نا وہ اب آپ کو خود کروا دیتی ہوں کیونکہ وقت کم ہے، سوال زیادہ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا نابالغ بچے، ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہو؟ نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسنون ہے. نابالغ بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں طرح سے ثابت ہے. اس طرح ایسے بچے کی نماز جنازہ بھی پڑھنی چاہیے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے.
دوسرا سوال اگلا جو ہے وہ ہے کہ کیا نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہوا ہو، یعنی اس بچے کے پورے اعضاء بھی نہیں بنے ہیں، جواب دکھائیے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو یہ پچھلے سوال کو مزید آپ نے اس سے سمجھ لینا ہے. نیکسٹ ہے کہ نماز جنازہ کے ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ یہ وہی ہے جو باقی نمازوں کے ہیں، جس میں سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یا ٹھیک زوال کا وقت دوپہر کا، اور تیسرا جب سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا شہید کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ نہیں، شہید کی نماز جنازہ بس. اب میں اس کو مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، یا اس کو دفن کر سکتا ہے؟ جی ہاں، غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی پہنا سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے. کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، دلیل موجود ہے. ابو طلحہ کے بیٹے عمیر کے حوالے سے جو حاکم بحقی اس کی سب کی روایات میں یہ آ رہا ہے، آپ کے سامنے حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی، اور ان کے پیچھے ابو طلحہ بھی تھے، اور ام سلیم جو ان کی بیوی تھی وہ بھی نماز جنازہ میں شامل تھی. کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے لیے ساتھ جا سکتی ہیں؟ نہیں، تدفین کے لیے نہیں جائیں گی. اس کی واضح حدیث موجود ہے سلسلۃ الصحیحہ کی، جس میں کہ کہا گیا کہ ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی دلیل سنت سے ملتی ہے؟ جی ملتی ہے، نجاشی کی پڑھی تھی آپ نے. غائبانہ نماز جنازہ کن شرائط کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں شرائط ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو امت کو کوئی فائدہ پہنچائیں، امت پر ان کا حق ہے کہ ان کی دعاؤں میں یاد رکھیں. سلیم کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے حوالے سے اگر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دی جائے. کیا اولاد کی دعائیں والدین کو مرنے کے بعد فائدہ دیں گی؟ جی ہاں بالکل دیں گی، اس لیے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. دکھائیے جی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی آدمی کا مفہوم ہے کہ نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں، تو وہ آدمی کہے گا یار اب مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. اپنے والدین کے لیے جب وہ زندہ ہیں تب بھی دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے اس مغفرت کی دعا مانگیں. اب اس کے بعد ہمارا دعا ٹائم ہے، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 منٹ آپ سے بات کرنا چاہوں گی آپ کے کوئز کے حوالے سے، جس کے حوالے سے آج بھی مجھ سے سوال کیے گئے اور یہ سوالات آ رہے ہیں. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ کوئز جو ہے نا آپ کا، وہ ہم نے 1 سے 20 تک آپ کے ساتھ گروپ میں اس لیے شیئر کیا تھا کہ جب اس کے ریزلٹس آ رہے تھے وہ ہمیں اندازہ تھا کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے. ہوا یہ ہے کہ مثلا کوئی ایک ساتھی ہے، مثال کوئی ایک، سپوز میں کسی کا بھی ایک نام لے دیتی ہوں، کوئی سکینہ ہے مثال کے طور پر، مجھے نہیں پتا وہ سکینہ اس لسٹ میں ہے بھی یا نہیں، مثال کے طور پہ، یا ارم ہے، یا امرین ہے، یا نیلوفر ہے، یا زاہدہ، اینی ون. کیا کیا ہم نے، کسی ایک شخص نے کیا کیا کہ جب اس نے اپنا نام انٹر کیا تو اپنا نام لکھا فلاں فلاں بنت فلاں فلاں. ٹھیک ہے، اب ہم نے آپ سے فادر کا نام مانگا تھا، آپ سے ٹیلی فون نمبر مانگا تھا، آپ سے آپ کا اپنا نام مانگا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ نام جو ہے ایک دفعہ ایک طریقے سے لکھا گیا، دوسری دفعہ اس کو دوسری طریقے سے لکھا گیا. بعض اوقات نام کے درمیان گیپ دے دیا گیا، بعض اوقات نام کے آگے ڈاٹ لگا دیا گیا، بعض اوقات صرف اے لکھ دیا گیا، بعض اوقات صرف بی لکھ دیا گیا. پھر فادر کے نام یونیک ہوتا ہے، فادر کا نام ایک ہوتا ہے، لیکن فادر کے نام میں کچھ لوگوں نے ہسبینڈ کا نام لکھ دیا اور ساتھ لکھ دیا فادر نہیں ہسبینڈ. لیکن وی ڈیڈنٹ وانٹ دس، ہمیں تو نہیں چاہیے تھا ہسبینڈ کا نام. پھر فادر کے نام میں بھی یہ ہوا کہ فادر کے نام بھی کبھی ایک طرح کے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر. مسئلہ اس سے یہ ہوا کہ دیکھیں جو کمپیوٹر ہے نا وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کون شخص بیٹھا لکھ رہا ہے. آپ کے موبائل سے آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرین سے آپ جو کچھ بھیج رہے ہیں،
وہ سارا جا کے سیو ہو رہا ہے گوگل پہ. اور یہ آٹو جنریٹڈ شیٹس تھیں, یہ مینول نہیں بنائی گئی, یہ آٹو جنریٹ ہوئی. جو ڈیٹا فیڈ ان کیا گیا اس کے مطابق یہ آٹو جنریٹ ہو گئی. جب یہ آٹو جنریٹ ہوئی تو اگر ایک شخص نے 4 مختلف طریقے سے اپنا نام لکھ دیا, یا فادر کا لکھ دیا, یا کبھی ٹیلی فون نمبر 1 لکھ دیا, کبھی ٹیلی فون نمبر دوسرا لکھ دیا, تو وہ اس نے اس کو 4 ڈفرنٹ لوگوں کے طور پر لیا, کیونکہ اسکرین کے پیچھے تو نہیں پتا کہ ہاں جو شخص بیٹھا ہے وہ ایک ہی ہے. اس سے یہ ہوا کہ ایک پرسن بعض اوقات 5 نام اس کے شو ہوئے, ٹیلی فون نمبر 5 آ رہے ہیں, فادر کے نام کئی ڈفرنٹ آ رہے ہیں. میرے ساتھ کئی لوگوں نے بات کی تو میں نے کہا دیکھیں آپ کے فادر کے نام پر آپ نے کہیں آئی کے ساتھ لکھا ہے, کہیں ای کے ساتھ لکھا ہے, وہ 4 نام آپ کے بن گئے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی شیٹ میں دیکھیں کہ آپ کا ٹیلی فون نمبر یونیک ہے, اس ٹیلی فون نمبر کے ساتھ آپ کے فادر کا نام, آپ کا نام ملا کر وہ اگر 5 رو میں آ رہے ہیں تو 5 رو سے آپ کا رزلٹ اٹھے گا. اب ہم مینولی اس کو اٹھا رہے ہیں, یعنی ہمیں جو آٹو جنریٹ ہونے پر کام منٹوں میں ہونے والا تھا اس کو ہمیں گھنٹوں لگا کے اب مینول نکالنا پڑ رہا ہے, صرف مائنیوٹ سے اس ایرر کی وجہ سے جو آپ کی طرف سے کیا گیا. خیر آپ کے لیے بھی ظاہر یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے چیزوں, اور ہمارے لیے بھی ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ اس کے اندر تبدیلی کرتے جائیں گے لوگ. تو کوئی بات نہیں, اس کا انشاءاللہ اب ہم کریں گے, ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا, ہم آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے جائیں گے. آپ نے پریشان نہیں ہونا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ریزلٹ لاس ہو, کیونکہ آٹو جنریٹڈ ہے, آٹو سیو ہے, صرف اس کو لوکیٹ کرنا پڑے گا. اس کا حل ہم نے نیکسٹ اپنے انشاءاللہ جو ہم اپنا نیکسٹ کورس, کیونکہ یہ کورس اب اینڈنگ پر ہے, ہم اپنے نیکسٹ کورس کی پلاننگ تقریباً مکمل کر چکے ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم اب آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے جلدی کہ ہم کون سا نیکسٹ کورس لانچ کر رہے ہیں. شارٹ کورس ہوگا, وہ اس سے کم آدھی ڈیوریشن کا ہوگا, لیکن اس میں ہم نے اس کے تمام مسائل کا حل پہلے ہی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سوچ لیا ہے, نکالا ہے. اور اس میں ہم کچھ ایسا سسٹم کریں گے کہ یہ ہو ہی نہ سکے, آپ انٹر کر ہی نہ سکیں اگر آپ اپنی کوئی چیز کی تبدیلی کر لیں. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بس یہیں تک کہوں گی. ہم اب دعا ٹائم کی طرف آتے ہیں, اور باقی سوالات آپ اپنی ایڈمن سے معلوم کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. انشاءاللہ آج ہم نماز جنازہ کی دعائیں ہیں. بہت امپورٹنٹ دعا ہے. جب بھی ہمیں کسی جنازے میں شرکت کرنے کی توفیق ملتی ہے تو ہمیں دعا نہیں آتی ہوتی, اور اکثر ہمارے پاس دعا لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. ہوتا ہے نا ایسے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم شریک بھی ہوتے ہیں, دعا مانگے بغیر نکل آتے ہیں, یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا مانگے. یہ دعا صرف آپ نے خود نہیں سیکھنی, گھر جا کے اپنے بچوں, بہن بھائیوں اور جو بھی گھر میں ہیں ان سب کو آپ نے سکھانی آگے سے, ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ مردوں کو, کیونکہ ان کو اور بھی زیادہ موقع ملتا ہے نماز جنازہ میں شریک ہونے کا. ایک شخص جو فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز اس وقت کیا ہوتی ہے؟ دعا. اور دنیا والوں کی دعاؤں کے وہ منتظر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ, بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے. جب اسے دعا پہنچتی ہے
تو اسے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ کیا سب سے بہترین تحفہ ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے بخشش طلب کرنا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ مغفرت فرما اس کی اور رحم فرما اس پر، وعافہ واعف عنہ اور عافیت دے اس کو اور اسے معاف کر دے، واکرم نزلہ ووسع مدخلہ عزت کے ساتھ مہمانی فرما اس کی اور کشادہ کر دے اس کی قبر کو، واغسلہ بالماء والثلج والبرد اور دھو ڈال اس کی خطاؤں کو پانی اور برف سے اور اولوں سے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور پاک کر دے اس کو گناہوں سے، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ جس طرح پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ اور عطا فرما اس کو گھر بہتر اس کے گھر سے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اور عطا فرما اس کو اہل خانہ بہتر اس کے اہل خانہ سے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اور زوج بہتر اس کے زوج سے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور داخل فرما اسے جنت میں، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اور سے بہترین تحفہ ہے ان کے لیے بخشش طلب کرنا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا
وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اے اللہ ہمارے زندہ اور مردے کو، چھوٹے اور بڑے کو، مرد اور عورت کو، حاضر اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
وشاهدنا وغائبنا وغائبنا یاد ہوگی؟ کس طرح سے ذہن میں رکھیں گے؟ پہلے ہمارے زندہ اور ہمارے مردہ، ہمارے چھوٹے اور بڑے، پھر ہمارے مرد اور عورتیں، اور پھر ہمارے حاضر، ہمارے غائب. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیں ایک مرتبہ دیکھ کر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. زبانی پڑھیں. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا اللهم من أحييته منا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان فأحيه على الإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان پھر سے پڑھیں. فأحيه على الإيمان زبانی پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.